السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے بات کی تھی لوح پر اور قلم پر، یعنی لوح محفوظ اور قلم پر، اور آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کرسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 255 میں 255 میں ملتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے کرسی کہتے ہیں، اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ تمام آسمان اور تمام زمینیں اس میں آ جائیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ پہلا آسمان جو ہے وہ ساری کائنات کی چھت ہے، اور دوسرا پہلے کی چھت ہے، اور تیسرا دوسرے کی چھت ہے، تو ساتواں آسمان چھٹے آسمان کی چھت ہے۔ تو یہ سارے آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اور ان کے نیچے جو کچھ ہے، یہ سارا کچھ کرسی کے اندر سما جاتا ہے۔ تو اب یہ کرسی کیا ہے، اس کے متعلق حکایات قلیوبی میں کیا تفصیلات آتی ہیں، وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور مزید تفصیلات پر آپ سے بات کریں گے۔ تو علامہ قلیوبی لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کرسی کو سفید موتی سے بنایا ہے، اور اس کی لمبائی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پاک کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور اس کے 300 ستون ہیں، اور ہر ستون کی لمبائی 12,000 سال کی مسافت ہے۔ وہ 12,000 سال کس ٹائم فریم میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر علامہ قلیوبی لکھتے ہیں کہ اس کی بلندی بھی 10,000 سال کی راہ ہے، اور یہ ساتویں آسمان سے کتنی بلند ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی میں اس طرح سمائے ہوئے ہیں کہ ایک جیسے بہت بڑا میدان ہو، اور اس میدان میں کہیں ایک انگوٹھی پڑی ہو، کوئی کڑا پڑا ہو، ایسے یہ ساری کائنات اور 7 آسمان اس کرسی کے آگے ایسے ہیں۔ اچھا، اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ تفسیر کی کتابوں میں بھی آتی ہیں، اسی طرح جو ہے تبیان القرآن میں، در منصور میں، اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں، اسی طرح بہت ساری تفسیر کی کتابوں میں اس کی تفسیرات آتی ہیں کہ مثال کے طور پہ اس کرسی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں جو ہیں اس کی اندر سما جاتے ہیں۔ اچھا، کرسی کو کرسی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد علم بھی ہوتا ہے، اور اس لیے علماء کو بھی کراسی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے علم پر اسی طرح اعتماد کیا جاتا ہے علماء کے، جس طرح کہ کرسی پر آپ ٹیک لگا کے اعتماد سے بیٹھتے ہیں کہ پیچھے گریں گے نہیں۔ تو اچھا، اسی طرح کرسی سے مراد عظمت بھی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ کرسی سے مراد ملک اور حکومت بھی ہے۔ اور امام مقدسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں کو محیط ہے، اور وہ اس طرح چرچراتی ہے۔ چرچرانے کی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے نا، کہ جب جیسے حضرت عمر نے بیان کیا کہ ایک نیا پالان ہو، یا آپ پرانے زمانے میں اونٹوں کے اوپر یا مختلف جانوروں پہ ایسے پالان رکھتے تھے، تو جب سوار اس پہ بیٹھتے تھے تو اس میں ایک چرچراہٹ کی ایک آواز آتی تھی، ویسے جو ہے اس کے اندر بھی ایک چرچراہٹ کی آواز آتی ہے۔ اور کرسی کے متعلق علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی احادیث کو جمع کیا ہے، اور امام ابن المنذر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں، یعنی ساری کائنات اور سارے آسمان ایسے بچھا دیے جائیں، تب بھی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک چھوٹا سا کڑا یا ایک انگوٹھی بڑے میدان میں پڑی ہو۔ اور اسی طرح امام ابن جریر، امام ابن مردویہ اور امام بیہقی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرسی کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کسی جنگل میں انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو، اور عرش کی فضیلت کرسی پر اس طرح ہے جیسے جنگل کی فضیلت انگوٹھی کے چھلے پر ہے۔ یعنی کہ کرسی اور عرش یہ 2 الگ الگ کریشنز ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید کرسی اور عرش ایک ہے، نہیں، عرش الگ ہے، کرسی الگ مخلوق ہے۔
کرسی اتنی بڑی ہے کہ سارے آسمان اور ساری کائنات جو ہیں وہ اس کے سامنے ایک چھلے برابر ہیں، ایک بڑا میدان کرسی ہے، اور کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے کہ عرش گویا ایک بڑا سا میدان ہے اور کرسی جو ہے اس کے سامنے ایک چھلے کی مانند ہے۔ تو سوچیں سارے آسمان اور ساری کائنات، ساری چیزیں اس عرش کے سامنے کتنی چھوٹی سی ہوں گی۔ اور اسی طرح امام ابو شیخ نے ابو مالک سے روایت کیا کہ کرسی عرش کے نیچے ہے، اور یہ تفصیلات امام سیوطی نے الدر المنثور میں جمع کی ہے۔ اور امام راضی کہتے ہیں کہ کرسی ایک عظیم جسم ہے جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو محیط ہے۔ اچھا، اسی طرح علامہ آلوسی نے بھی روح المعانی میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ اگر آپ حافظ ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے دیگر مرویات جو میں نے آپ سے ذکر کی ان کو ذکر بھی کیا ہے، اور امام سدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ آسمان و زمین کرسی کے جوف میں ہیں اور کرسی عرش کے سامنے ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اگر پھیلا دیا جائیں اور سب کو ملا کر بسیط کر دیا جائے، پھیلا دیا جائے، تو بھی یہ کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں ایک حلقہ پڑا ہو۔ اور پھر اسی طرح ابن جریر نے ایک مرفوع حدیث میں بتایا ہے کہ ساتوں آسمان کرسی میں ایسے ہیں جیسے 7 درہم ایک ڈھال میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور مختلف احادیث اور مرویات بھی ضمن میں آتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح حافظ ابن کثیر مسلمانوں کے حیت دان متکلمین کے متعلق کہتے ہیں کہ متکلمین کہتے ہیں کہ کرسی 8واں آسمان ہے جسے فلک ثوابت کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک 9واں آسمان ہے جسے فلک اثیر کہتے ہیں اور اطلس بھی کہتے ہیں۔ لیکن دوسرے جو لوگ ہیں جو متکلمین سے اس بارے میں ایگری نہیں کرتے، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ آپ کی اس بات پہ آپ کوئی دلیل لے کر آئیں کہ آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفصیلات ہیں کچھ جو کتب میں آتی ہیں، بعض حکایات قلیوبی میں آتی ہیں، بعض تفسیر کی دیگر کتب میں آتی ہیں۔ تو اس کو جاننے کے بعد آپ کے سامنے کرسی کی عظمت کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی عظیم المرتبت ایک تخلیق ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں بیت المعمور کی شان بیان کریں گے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔